اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اپنے علم سے مدد فرما۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 کی تفسیر چل رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کا کسی نام سے کوئی لینا دینا یا کسی گروہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو یا مسلمان ہو، اس کا کسی گروہ سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، جو بھی گناہوں سے بچتا ہے، جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کام کرتا کون ہے؟ یہ مسلمان کر رہا ہے کہ ایمان لا رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ بھی نہیں جائے گا جنت میں، پر ایمان لے آئے گا تو چلا جائے گا۔ اگر ایسے یہودی ایمان لے آئے، ان تین باتوں پر ایمان لے آئے، نیک اعمال کرے، گناہوں سے بچ جائے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی جو یہودی ہے، جو ابھی عیسائی ہے، جو ابھی صابی ہے، وہ ایسے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ وہ ایسے نہیں چلا جائے گا، وہ ایمان لائے گا تو جائے گا۔ تو اس آیت کی یہ غلط تشریح جو سمجھ میں آ جاتی ہے نا، کیونکہ تفسیر پڑھتے نہیں ہیں، خود سے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس آیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اسی حالت میں یہودی، عیسائی اور صابی جو ہیں بغیر ایمان لائے صرف نیک اعمال کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہ معنی نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ کا کسی گروہ سے لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی عطا سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے اس میں بات کی کہ ایمان لائے ہوئے لوگوں کے ایمان لانے کی توجیہ۔ اس آیت میں دوسری تحقیق طلب بات یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہودی، عیسائی اور صابی، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ تو جو ایمان لا چکے ہیں ان کے متعلق یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ ان میں سے جو ایمان لائے، کیونکہ ایمان لائے ہوئے لوگوں کا پھر ایمان لانا تحصیل حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے نا، بے شک ایمان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی جو اللہ اور آخرت پر جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، ان کو دوبارہ ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں، تو وہ پھر ایمان لانا تحصیل حاصل ہے، مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ اس سوال کے متعدد جوابات ہیں۔ نمبر 1، ان الذین آمنوا سے مراد یہ ہے، کیونکہ اس آیت میں عربی میں فرمایا ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے۔ تو یہ جو مسلمان تھے جن کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، یہ سارے زبان سے ایمان لانے والے تھے، دل سے نہیں تھے۔ ان الذین آمنوا سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے ایمان لائے، اور من آمن باللہ سے مراد ہے جو دل سے ایمان لائیں، سے مراد ہے دل سے ایمان لائیں، یعنی جو لوگ صرف زبان سے ایمان لائے ہیں جیسے منافقین، ان میں سے جو دل سے ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو ان کو کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ سورۃ نساء آیت نمبر 136 میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، سمجھ سے بالا تر ہو جاتی بات۔ ایمان والے ہیں، پھر کیسے ایمان لائیں؟ تو یہ پھر ان کی بات ہو رہی ہے جو زبان سے ابھی ایمان لائے ہیں، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق نہیں کرتے۔ اسی کا فرق ہے اسلام اور ایمان، اسی کو کہتے ہیں اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام یہ ہے جو زبان سے اقرار کیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، جس نے دل سے تصدیق کی وہ ایمان میں داخل ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا جاتا ہے نا اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے۔ تو اسلام ظاہر کا نام ہے اور ایمان باطن کا نام ہے۔ اسلام کا تعلق ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے، اور ایمان کا تعلق ہے اسلام کے بنیادی عقائد سے۔ تو جب تک کوئی دل سے ایمان نہیں لائے گا وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، مطلب دل سے ایمان لے آؤ۔ تو اب یہ بے فائدہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ ایمان والوں کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو بے فائدہ لگتی ہے نا یہ بات۔ اب یہ بے فائدہ اس لیے نہیں رہی کیونکہ ان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ زبان سے تو لے آئے ہو، دل سے بھی لے آؤ۔ اور اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا، یعنی بے شک ایمان والے مسلمان، یہودی اور عیسائی اور صابی، اللہ اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ایمان والے ہیں نہیں، زبان والے ہیں۔ آگے یعنی جو صرف زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔
اور نمبر 2 اس کا جواب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد ہے جو ماضی میں اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اور من آمنا باللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے میں برقرار اور ثابت قدم رہیں۔ تو اس آیت میں کون سا لفظ ہے؟ من آمنا باللہ ہی ہے یا ان الذین آمنوا ہے؟ تو اس آیت میں ان الذین آمنوا ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جو ماضی میں ایمان والے تھے، جو ماضی میں ایمان رکھتے تھے اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ موجودہ دور والوں کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو ماضی میں ایمان لائے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو مستقبل میں ایمان والے ہوتے تو ان کے لیے یہ عربی کا لفظ آتا من آمنا باللہ۔ اچھا، اس میں حضرت عباس کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ اور یہود اور نصارہ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی ہیں وہ ان سے بری تھے۔ یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں حضور کے دور میں موجود، انہوں نے دین میں باطل چیزیں داخل کر لی ہیں۔ جو ان سے پہلے والے تھے وہ ان باطل چیزوں سے بری تھے، آزاد تھے، اور وہ ایمان والے ہی تھے۔ یہ ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی بے خوف ہو کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور اپنے وقت کے نبی اور رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اس وقت تو نبی پاک آئے نہیں تھے، اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب نبی پاک آ گئے، ان پر، نبی پاک پر اور قرآن پر ایمان لانا لازم ہو گیا۔ اب یہ یہودی عیسائی کیسے جنت میں جائیں؟ آپ تو نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا حسن صاحب؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اور یہود و نصارہ نے جو دین میں باطل چیزیں داخل کر لی ہیں ان سے بری تھے۔ مثلا وہ کون لوگ تھے جو ان سے بری تھے؟ ان کے نام یہ تھے، مثلا قیس بن سعدہ، بحیرہ راہب، حبیب نجار، زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، سلمان فارسی اور نجاشی کا وفد۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، جو لوگ بعثت محمد سے پہلے ایمان لائے تھے اور یہود و نصارہ میں سے جو ادیان باطلہ پر ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اس کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات آ گئی کہ اس آیت سے یہ اشکال ہوتا ہے، اس آیت سے یہ شک پیدا ہوتا ہے یا یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس آیت میں شک پیدا ہوتا ہے نا، کیا کہ بے شک ایمان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ شک پیدا ہوگا نا کہ رسول کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا ابھی اس میں، یہ تو کوئی بھی جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ شک پیدا ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا کہ مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک کام کریں ان کو آخرت میں خوف اور غم نہیں ہوگا، اور موجودہ یہودی اور عیسائی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ان میں سے جو بھی نیک کام کرنے والے ہیں ان سب کی نجات ہوگی۔ یہ اعتراض ہے اس آیت پہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس اشکال کا میں اپنی طرف سے جوابات دے چکا ہوں، اب بابا جی جو فرما رہے ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ من آمنا باللہ کا معنی ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں، اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہر قول اور اس کے ہر حکم کو مان لیا جائے۔ اللہ پر صحیح ایمان لانا یہ ہے، نہ کہ یہ کہ آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 69 اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ یہی دو آیتیں ہیں، باقی بھی تو اللہ کی آیتیں ہیں، باقی بھی تو اللہ کا فرمان ہے۔ ایسے ہی یہود و نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پرانی آسمانی کتابیں جو تھی، تورات، انجیل اور زبور، وہی اللہ کی آسمانی کتابیں تھی، لہذا قرآن نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ پر ایمان، صحیح ایمان نہیں لانا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پر ان کا صحیح ایمان لانا تب ہوگا جب وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ من امنا باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں، اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہر قول اور اس کے
ہر حکم کو مان لیا جائے، اور جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ کو خاتم النبیین نہ مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ لوگ کہتے ہیں اس آیت کا جواب آپ نے آیت سے دینا ہے، حدیثوں سے نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں، چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ تاریخی ریکارڈ سے اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، جبکہ قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے مراد کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کا حکم مانو، یہ ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور اللہ فرماتا ہے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرنے سے مراد کیا ہے؟ سنت اور حدیث پر عمل کرو۔ تو سنت اور حدیث کو مانو گے تبھی عمل کرو گے نا۔ تو پورا دین کیا ہے؟ قرآن، سنت اور حدیث ہے۔ پر لوگ بحث کرنا شروع ہو گئے، کچھ باقی الحمدللہ سارے مانتے ہیں قرآن کو، سنت کو، حدیث کو۔ کچھ بحث کرتے ہیں کہ نہیں ہم سنت کو نہیں مانتے یا حدیث کو نہیں مانتے، تو قرآن سے جواب دو۔ میں اس لیے صرف قرآن سے جواب دے رہا ہوں اس آیت کا، اس میں احادیث پڑھنا نہیں شروع کی اور نہ ہی پڑھنی ہے، کیونکہ ان کو اس اعتراض کا جواب صرف آیات سے ہی ملے۔ تو سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا۔ اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے فرمایا 40 میں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی نہ مان لیا جائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لانا صحیح نہیں، مطلب اللہ پر ایمان لانا مکمل اور درست نہیں ہوگا۔ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک نبی پاک اور قرآن پر بھی ایمان نہ لائے۔ تو اب کیا فرمایا سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اور سورۃ توبہ آیت نمبر 33 میں فرمایا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین پسند نہ کریں۔ اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا، اور جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب تک کوئی یہودی، عیسائی یا صابی اپنے مذہب کو ترک کر کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے نزدیک اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر کوئی نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس موضوع سے متعلق تمام آیات اور احادیث کا مطالعہ نہ کر لیا جائے، کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں، مجمل کا مطلب مختصر ہوتی ہے، اور ان کی تفصیل دوسری آیات میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ مختصر طور پہ بات کو بیان فرماتا ہے، وہ مجمل ہوتی ہے، اور ان کی تفصیل باقی آیات میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے مجمل آیت اٹھائی جس کی تفصیل کسی اور آیت میں تھی، جیسے اس آیت میں بھی 2 عقائد کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس پر آپ نے بحث شروع کر دی۔ اسلام کے ہیں ہی صرف 2 عقیدے، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر۔ نبی پر ایمان لانا اسلام کی بنیادی عقائد میں نہیں ہے، تو باقی آیات کا آپ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں یہ بھی مجمل ہی ہے، تفصیل سے نہیں بیان کیا جا رہا۔ کیا تفصیل سے بیان نہیں کیا جا رہے؟ عقائد میں بیان کیا جا رہے۔ تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ کچھ آیات ادھر گیا، یہاں پر تھا یہ جو میں پڑھ رہا تھا، کدھر گیا یار وہ سورۃ بقرہ 62 تھی نا، یہ ہے۔ تو کیونکہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل دوسری آیات میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تفصیل کہیں اور بیان ہوتی ہے، جیسے اس آیت میں عقائد کی تفصیل کہیں اور بیان ہوئی ہے۔ اور بعض آیات بظاہر متعارض ہوتی ہیں، یعنی بظاہر ان کا ایک آیت کا دوسری آیت سے ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، کوئی حدیث دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی، پر بظاہر معنی ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اس آیت میں بھی ہو رہا کہ اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے کافروں منافقوں وہ ہمیشہ دوزخ میں جائیں گے، اور جو ایمان نہیں لایا، اور یہاں پر اللہ جا رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی صابی اگر ایمان لائے تو جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے بظاہر لوگوں کو یہ ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ بعض آیات بظاہر متعارض ہوتی ہیں اور ان میں کسی دقیق وجہ سے تطبیق ہوتی ہے،
یعنی تطبیق اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب دو آیات بظاہر ٹکرا رہی ہوں تو ان کا ایسا معنی بیان کرنا جس میں دونوں آیات کا درست اور صحیح معنی بیان ہو. اور بعض آیات منسوخ اور بعض آیات ناسخ ہوتی ہیں. منسوخ آیات وہ ہوتی ہیں جن پر اب عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ قرآن کا حصہ ہیں، ان کو پڑھا جائے گا، ان کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، وہ قرآن میں رہیں گی، پر ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. عمل صرف ان پر کیا جائے گا جو ناسخ ہیں، اور قرآن میں چند آیات صرف منسوخ ہیں، باقی ساری پر عمل کیا جائے گا تا قیامت. تو اب ایک شخص ہے، وہ ایک آیت سے یا ایک حدیث سے نتیجہ نکالنے کا اس کو عادت ہو چکی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جب نتیجہ نکالے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. وہ آیت نہیں گمراہ کر رہی، وہ حدیث نہیں گمراہ کر رہی، وہ نتیجہ اس کا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے منسوخ آیت سے نتیجہ نکال لے، اس کو یہ نہیں پتا. وہ اس بات پہ باضابطہ ہے کہ میں نے قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا، میں خود ہی عالم ہوں، اور اگر پڑھنا بھی ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا. تو آپ کو پتہ کیسے لگے گا یہ آیت منسوخ ہے یا ناسخ ہے؟ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آیت جو ہے یہ تفصیل والی ہے یا مختصر ہے؟ آپ کو تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ تفصیل ان آیات کی کن آیات میں بیان کی گئی ہے. یہ تو ترجمہ اور تفسیر سے پتہ لگتا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان آیات کی تفصیل فلاں آیات میں بیان کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، تو اور بعض آیات عام ہوتی ہیں اور بعض دوسری آیات کے لیے مخصص ہوتی ہیں. کچھ آیات عام اور کچھ خاص کا مطلب آیت تو ہر خاص ہوتی ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے. یہ وہ معنی ہے کہ کچھ آیات میں عام سب کے لیے حکم ہے اور کچھ آیات میں خاص کسی کے لیے حکم ہے. سمجھانے کے لیے بس کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے یا نہیں ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرو، یعنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے. 2 4 2 3 4 4 شادیوں کی اجازت ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 12 یا 13 شادیاں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ، یہ عام حکم ساروں کے لیے ہے، اور نبی پاک کے لیے خاصا ہے کہ وہ جتنی چاہیں کریں. تو کچھ جو آیات عام ہوتی ہیں نا اس میں عام حکم سب کے لیے ہوتا ہے، کچھ آیات خاص ہوتی ہیں اس میں صرف اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے، یا اس گروہ کے لیے ہوتا ہے، یا اس جماعت کے لیے ہوتا ہے. اور یہی حال احادیث کا ہے. اس لیے کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو دیکھ کر نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے. اب اس کے آخری باتوں کو ہم پڑھیں گے اور آج کی یہ والی آیت کی تشریح بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. نجات کے لیے صرف دین کی طرف منسوب ہونا کافی نہیں ہے. علامہ رشید رضا لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے کہ مسلمان، یہودی اور نصارہ آپس میں ملے. یہود نے مسلمانوں سے کہا ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارا دین تم سے پہلے ہے اور ہماری کتاب تم سے پہلے ہے اور ہمارے نبی تم سے پہلے ہیں، اور ہمارا دین ابراہیم ہے اور ہم دین ابراہیم پر ہیں، اور جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے. نصارہ نے بھی اسی طرح کہا. مسلمانوں نے کہا ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہے اور ہمارا دین تمہارے دین کے بعد ہے، اور تم کو اپنے دین کے ترک کرنے اور ہمارے دین کی تباہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودی اور عیسائی ملے. یہودیوں نے کہا ہم بہتر ہیں کیونکہ ہمارا نبی پہلے آیا ہے، کتاب بھی پہلے آئے گی. عیسائیوں نے بھی یہ بات کی. مسلمانوں نے کہا تمہارا نبی پہلے آیا ہے پر ہمارا نبی بے شک آخر میں آیا، کتاب آخر میں آئی ہے، پر تم ساروں کو ہماری اتباع، ہمارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا. آپ کے نبیوں کو بھی اور آپ کو بھی سب کو ہمارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، لہٰذا ہم افضل ہیں. تو ہماری کتاب تمہاری کتاب کے بعد ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کے بعد ہے، اور ہمارا دین تمہارے دین کے بعد ہے، اور تم کو اپنے دین کے ترک کرنے اور ہمارے دین کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں. ہم ہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے دین پر ہیں، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ہمارے دین پر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کون سی؟ سورۃ نساء آیت نمبر 123 سے 124. تمہاری خواہشوں پر کچھ موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. یہ کن کو کہا؟ مسلمانوں کی خواہشوں پر کچھ موقوف نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو کہا، یہودیوں کو نہیں کہا. تمہاری خواہشوں پر کچھ موقوف نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر. اہل کتاب کا بعد میں ذکر کیا، یہود و نصارہ کا.
पहले मुसलमानों को कहा कि तुम क्या ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं जाएंगे कोई भी, ये मेरी मर्जी की बात है, ये मेरे फैसले हैं, मैं करूँगा, तुम्हारी ख्वाहिशों पर कुछ मौकूफ नहीं है, ना अहले किताब की उम्मीदों पर, जो बुरे काम करेगा उसको उसकी सजा दी जाएगी। अल्लाह का किसी ग्रोह से किसी नाम से लेना देना वास्ता नहीं है, उसका वास्ता ईमान से और अमल से, ठीक है ना। जो भी ईमान ले और अमल करे जन्नत में चला जाए, और जो लाएगा ईमान, यहूदी ईमान ले आया तो वो मुसलमान हो जाएगा, काफिर ईमान ले आया तो वो मुसलमान कहलाएगा। बस बात इसलिए कहा गया कि मुसलमान जन्नत में जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी ख्वाहिशों पर कुछ माकूफ नहीं, ना अहले किताब की उम्मीदों पर, जो बुरा काम करेगा उसको सजा दी जाएगी, और वो अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार नहीं पाएगा। चाहे मुसलमान बुरा काम करे, यहूदी ईसाई करे, साबी करे, उसको सजा दी जाएगी, और अल्लाह के सिवा उसका कोई मददगार नहीं है। ये आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई। फिर अल्लाह ने क्या आगे फरमाया, और जो हालत ईमान में नेक काम करेंगे, ये शर्त अल्लाह कहीं नहीं छोड़ता, हर जगह पर ये बात जरूर बयान फरमाता है, क्योंकि आज के लोगों को ये वसवसे बहुत आते हैं। वो नेक अमाल कर रहे हैं जी, वो चद्दे दे रहा है, वो इतना ये कर रहा है, वो कर, जिसकी जन्नत है उसकी मर्जी, वो नहीं जाने दे रहा। वो कह रहा है मैंने 3 शर्तें लगा दी, ईमान लाना, नेक अमाल करना, गुनाहों से बचना। आप कह रहे हैं नेक अमाल काफी है, वो कह रहा है मेरी जन्नत है, उसकी मर्जी, शरायत भी उसी की चलेंगी। भाई आपका मुल्क है, आप किसी को अमेरिका नहीं जाने देंगे ना बगैर वीजे के, ठीक है। आप जाके वहां कहना शुरू करते हैं मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बेवाओं की खिदमत करता हूँ, मदद करता हूँ, यतीमों पे हाथ रखता हूँ, मदरसे चलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बड़ा नेक हूँ, लिहाजा मुझे अमेरिका जाने दें। वो कहेंगे सर आप जितने भी नेक हैं, पर ये कानून है कि आप अमेरिका दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास अमेरिका का वीज़ा ना हो। आप जाएं वीज़ा लें और अमेरिका चले जाएं। यही बात तो है, ये मिसाल जो है, यही बात तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि कोई मसला नहीं है, तुम वीज़ा ले लो ईमान का, जन्नत में चले जाओ, ठीक है ना। तो ये वीज़ा लेना पड़ेगा ईमान का। तो जब आप यहाँ दुनियावी कानून नहीं तोड़ सकते और किसी को बगैर वीज़े के अमेरिका नहीं पहुँचा सकते, तो अल्लाह की जन्नत में ऐसे घुस जाएंगे? अल्लाह की जन्नत में नहीं घुसेंगे, वो उसकी जन्नत है और उसने अपनी जन्नत के लिए शरायत बयान कर दी है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सारी दुनिया सब मखलूक़ात जन्नत में चले गए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको सही दीन का पैगाम पहुंच जाए, बाद में कोई ये ना कहे उज़र पेश करता फिर कि हम तक दीन की तबलीग नहीं पहुंची थी, हम तक ये बात नहीं पहुंची थी। तो जो लोग भी ये उनको कह रहे हैं और नहीं यहूदी ईसाई तुम अपने भाई हो, तुम भी जन्नत में जाओगे, परेशान नहीं हो, साबी तुम भी अपने भाई हो, जन्नत में जाओगे, ये तो उनको गुमराह कर रहे हो उल्टा। आप उनको तो आप उनकी गुमराही पर पक्का कर रहे हैं, आप उनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आप उनको बताएं कि नहीं जाएंगे ऐसे जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे। वो कहें ईमान वाले तो हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर लाते हैं, और क्या करें? तो साथ में नबी पाक और कुरान पर जब तक ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है ना। तो आप उनको ये बताएं, आप सच में अगर उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर आप सच में मदद नहीं करना चाहते, यूं सिर्फ भाई भाई कहने से नहीं भाई बन जाएगा वो, और भाई भाई कहने से आप उनकी मदद नहीं कर देंगे, बल्कि वो हशर में आपका गिरेबान पकड़ेंगे ऐसे लोगों का, जिन उलमा का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो ये कहते फिरते हैं और नहीं जी वो भी जाएंगे। वो तो आपकी इन बातों से मजीद पक्के हो गए, वो आपका हशर में गिरेबान पकड़ लेंगे कि आपने दुनिया में क्यों नहीं तशरीह की थी, हैं? आप तशरीह करते कि ईमान इस पे भी लाना है, इस पे भी लाना है, उल्टा आपने ये आयत पढ़ के उनको मजीद अपनी तशरीह से गुमराह कर दिया, आयत से नहीं। तो इसलिए ये गलत बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मौलवियों के पीछे पड़ जाना और उन पर एतराज़ात करना कि ये दुश्मन है इंसानियत की और ये दाखिल नहीं होने देते, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को क्या ज़रूरत है कि कोई जन्नत में ना दाखिल हो? हमारे लिए जन्नत कम पड़ जाएगी क्या? ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि भाई वो कानून बता दिया अल्लाह ने, बार बार फिर कहते हैं फैसले अल्लाह ने करने हैं तो मौलवियों ने करना है, जन्नत उसकी है या उसकी है? और जिसने फैसले करने हैं उसी का कुरान है, उसी ने कुरान में बता दिया है कि ये फैसला है कि ये 3 शराइत पूरी कर लो चले जाओगे। क्यों? जिद क्या है? जिद यही है कि नबी पाक से हसद और बुग़्ज़ उन पर ईमान नहीं लाना, है ना। कि यहूदी और ईसाई तो लाते हैं अल्लाह पर ईमान, लाते हैं कि नहीं लाते हैं? तौरात इंजील पर लाते हैं ना, ये तो साबी है, ज़बूर पर ईमान लाते हैं ना। तो हसद बुग़्ज़ है किसके साथ? नबी पाक के साथ है। हसद बुग़्ज़ है किसके साथ? कुरान के साथ है।
تو ایسا نہیں ہوگا، معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس آیت کو میں پورا پڑھ رہا ہوں کہ تمہاری خواہشوں پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو برا کام کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اللہ کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اس کو سزا ملے گی اگر غلط کام کرے گا۔ پر آگے کیا فرمایا، اور جو حالت ایمان میں نیک کام کریں گے خواہ مرد ہو یا عورت تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ خود اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، سورۃ نساء آیت نمبر 123 سے 124۔ کیا فرمایا، جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ مرد ہوں یا عورت ہوں جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط پھر کیا بیان کی، ایمان لانا۔ دوسری شرط کیا بیان کی، نیک اعمال، اور یہ بار بار قرآن میں کرتا ہے اللہ۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ بات یہ کہ تین باتیں میں بار بار کہتا ہوں نا کہ تین شرطیں اللہ نے بیان کی، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اب چند آیات ہیں جس میں گناہوں سے بچنے کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، باقی جب اللہ پاک فرما رہا ہوتا ہے اس میں یہ فرما رہا ہوتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یوں نہیں فرما رہا ہوتا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور گناہوں سے بچے جنت میں گئے، یہ فرما رہا ہوتا جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ تو وہ کہتے ہیں تیسری شرط کہاں ہے؟ تیسری شرطیں ہیں مختلف آیتوں میں، پر زیادہ تر اللہ یہی فرماتا رہتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک حکم فرمایا جاتا ہے نا، اس میں در حقیقت دو حکم ہوتے ہیں، اس کی ضد کا بھی حکم ہوتا ہے۔ وہ کیسے، جب آپ کو کہا گیا نا کہ ایمان لاؤ تو اس میں دوسرا حکم یہ موجود ہے کہ کفر مت کرو۔ جب آپ کو کہا گیا کہ نیک عمل کرو تو اس میں دوسرا حکم کیا ہے، پوشیدہ حکم، کہ گناہوں سے بچو۔ تو جب یہ پڑھا جائے گا نا کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، اس میں گناہوں کا حکم آٹومیٹکلی شامل ہے کہ ان سے بچنا ہے۔ جب آپ کو کہا جائے گا، آپ کا والد کہتے ہیں، یہ صرف قرآن اور حدیث کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ بھی یہی ہوتا ہے زندگی میں، کہ جب آپ کا والد آپ کو یہ کہہ دے نا بیٹا رات کو سفر نہیں کرنا، تو اس میں دوسرا حکم پوشیدہ ہے کہ دن کو سفر کر سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب آپ کو کہا جائے کہ حرام نہیں کھانا تو اس میں ایک حکم پوشیدہ ہے دوسرا بھی کہ حلال کھانا ہے۔ جب کہا نا حرام نہیں کھانا تو دوسرا حکم کیا ہے، حلال کھانا۔ جب کہا گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، انہوں نے کہا کوئی حدیث پیش کریں جس میں ذکر ہو کہ سچ بولنا ہے، تو حدیث پیش کر دی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تو جھوٹ نہ بولنے پر ہے۔ تو جب جھوٹ نہیں بولنا تو اس کا مطلب ہے کیا بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ تو حکم جو ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے، آیت میں، ہر آیت میں دو حکم چل رہے ہوتے ہیں، اس کی ضد کا بھی حکم چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہوگی نا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ کرنا باطل ہے کہ جنت ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور نہ کسی مسلمان کا محض ایمان کا دعویٰ کرنا کافی ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اسی نہج پر یہ آیت ہے کہ جو لوگ محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہودی، عیسائی اور صابی، ان کا محض زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا، یا کسی یہودی ہونا، یا کسی کا یہودی ہونا، یا کسی کا عیسائی ہونا، یا کسی کا صابی ہونا نجات کا سبب نہیں ہے۔ کسی کے یہودی ہو جانے سے صرف وہ جنتی نہیں ہو سکتا، کسی کے مسلمان یا عیسائی ہو جانے سے کوئی جنتی نہیں ہو جائے گا جب تک وہ یہ خوبیاں نہ رکھتا، اور خوبیاں وہی ہیں۔ اسلام کا دعویٰ کرنا، یا کسی کا یہودی ہونا، یا کسی کا عیسائی ہونا، یا کسی کا صابی ہونا نجات کا سبب نہیں ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر صحیح ایمان لائیں اور آخرت کو مانیں، بائیں طور کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور پچھلی تمام ادیان کو منسوخ مانیں۔ اور پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو وہ کفر ہو جائے گا۔ ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، پر اس حالت میں جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کے شریر علماء نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے۔ تو جو تبدیلی ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اب شریعت جو ہے باقی ہے وہ نبی پاک سے شریعت ہے۔ تو پچھلے تمام ادیان کو منسوخ مانیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں، اور ان کو آخرت میں، یہ بات میں یہاں سے پڑھتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور پچھلے تمام ادیان کو منسوخ مانیں، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کریں،
اور ان کو آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ اس آیت کی، یہ اب سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 کی جب تفسیر ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 69 کی بھی ہوگی، کیونکہ دونوں ایک جیسی آیات ہیں. تو یہ بات کلیئر ہوگی. اگر اس ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آتے ہیں.